بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بارہا ایک مسئلے کا تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ دین اسلام کے شرعی مسائل وہ خالصتاً عقل کے ذریعے سے طے نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ جیسا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ طے ہوتے ہیں، اور وہ حکم بسا اوقات امام نے جو اصول بتائے ہوتے ہیں ان اصولوں کی مدد سے یہ شرعی مسائل اس طرح سے استنباط کیے جاتے ہیں اور فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ لہذا بسا اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ جہاں پر اگر کسی ایک چیز کو حلال کہا گیا ہے تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ خود بخود دوسری چیز بھی حلال ہے، صحیح ہو گئی، جائز ہو گئی، یا بسا اوقات کبھی ایک چیز کو حرام کہا گیا ہوتا ہے تو لوگ خود بخود سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ دوسری چیز بھی حرام ہے۔ ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ ذرا وضاحت ہو جائے۔ مثلا فرض کیجئے کہ یہ کہا گیا کہ بینک کا منافع لینا جائز ہے، اگر اپنی خاص نیت کے ساتھ منافع لیا ہے تو یہ سود نہیں ہوگا، تو لوگ خود بخود یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بینک کی نوکری کرنا بھی جائز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک چیز جائز ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بینک کی نوکری بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ کہا گیا ہے کہ فیملی پلاننگ جائز ہے، اور فیملی پلاننگ میں یہ کہ مستقل بچوں کی پیدائش کو روکنا جائز ہے، تو لوگ خود بخود یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی بچہ دانی نکلوا دے، جبکہ بچہ دانی نکلوانے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا اگر ایک چیز جائز کہی گئی ہے تو اس کا مطلب خود بخود یہ نہیں ہوگا کہ دوسری چیز بھی جائز ہو گئی۔ یا مثلا فرض کیجئے کہ ہمارے یہاں جب مرنے والے شخص کی میراث تقسیم ہوتی ہے تو عورت کو زمین میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی سنی سے اس نے شادی کی تھی اور سنی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے طریقے کے مطابق عورت کو زمین میں بھی حصہ دیا گیا ہے، تو عورت یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میرے لیے حرام ہے، میں نہیں لے سکتی، اس لیے کہ اہل سنت کے یہاں چونکہ اس کی اجازت ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو اگر ہمارے یہاں فرض کیجئے کہ عورت کو زمین میں حصہ نہیں دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنی شوہر کی بیوی بھی زمین میں حصہ نہیں لے سکتی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ جس کو پیش نظر رکھیں تو ایک خاص مسئلہ آپ کے سامنے اب پیش کر رہا ہوں میں، وہ یہ کہ اگر کسی لڑکی کی سنی لڑکے سے شادی ہوئی ہے، لڑکی شیعہ ہے، لڑکا سنی ہے، اب اگر آگے چل کے خدا نہ کرے سنی لڑکے نے شیعہ لڑکی کو طلاق دے دی، تو شیعہ لڑکی کو تو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں طلاق میں باقاعدہ عربی زبان میں طلاق پڑھی جاتی ہے اور اس کے لیے گواہ چاہیے اور اس کے لیے دیگر شرائط چاہیے، تب جا کے طلاق ہوتی ہے۔ لیکن سنی حضرات کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو فقط کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں طلاق دی، یا طلاق طلاق طلاق، تو اس کا مطلب 3 جھٹکے میں طلاق ہو گئی۔ تو اگر سنی لڑکے نے اس طرح سے کہہ دیا ہے تو کیا شیعہ لڑکی کی طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ شیعہ طریقے کے مطابق تو طلاق نہیں ہوئی، مگر یہاں پر یہ طلاق مان لی جائے گی۔ مان لی جائے گی کا مطلب کیا ہے کہ اگر سنی نے اپنے طریقے کے مطابق اگر کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا میں نے تمہیں طلاق دے دی، تمہیں طلاق دے دی، تمہیں طلاق دے دی، تو سنی لڑکے نے اپنے طریقے کے مطابق طلاق دے دی ہے، لہذا شیعہ لڑکی کو طلاق ہو گئی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ شیعہ لڑکے شیعہ طریقے کے مطابق تو طلاق نہیں ہوئی، لہذا اس کو میں طلاق کیسے مانوں؟ سنی طریقے کے مطابق چونکہ طلاق ہو گئی، لہذا اس طلاق کو ماننا پڑے گا۔ اب شیعہ لڑکی اس سنی لڑکے کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے۔ بہت سارے گھرانوں میں یہ غلطی ہو رہی ہے کہ جہاں شیعہ لڑکی یہ سمجھ رہی ہے کہ چونکہ ہمارے طریقے کے مطابق طلاق نہیں ہوئی، لہذا وہ ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، جبکہ یہ زندگی گزارنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ طلاق ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر معاملہ الٹا ہو جائے کہ فرض کیجئے کہ لڑکا شیعہ ہے اور لڑکی سنی ہے، اب اگر لڑکا شیعہ ہے تو وہ شیعہ طریقے کے مطابق طلاق دے گا، لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس نے اپنی بیوی کو جو سنی ہے سنی طریقے کے مطابق طلاق دے دی، تو اب یہاں 2 الگ الگ باتیں ہو جائیں گی۔ 2 الگ الگ باتوں کا مطلب کیا ہے؟ جو میں نے پہلے شروع میں سمجھایا کہ اگر ایک چیز صحیح مانی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری بھی صحیح مان لی جائے۔ اگر شیعہ لڑکے نے سنی طریقے کے مطابق طلاق دی ہے تو چونکہ لڑکی سنی ہے لہذا اس کو طلاق ہو گئی، وہ طلاق ماننا پڑے گی اس کو، لیکن شیعہ طریقے کے مطابق طلاق نہیں ہوئی، لہذا شیعہ لڑکا اب بھی اس کو اپنی بیوی سمجھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سنی لڑکی اگر اس کو طلاق سمجھ رہی ہے تو شیعہ بھی اس کو طلاق سمجھے، نہیں، سنی تو اس کو طلاق سمجھے گی،
مگر شیعہ لڑکے نے جو طلاق دی ہے وہ شیعہ طریقے کے مطابق نہیں ہے، لہذا وہ طلاق نہیں مانی جائے گی۔ تو اب اگر سنی لڑکی بھی شیعہ لڑکے کے ساتھ اس طرح سے رہ رہی ہے، یہ سمجھ کر کے ابھی شیعہ لڑکے کے شیعہ طریقے کے مطابق طلاق نہیں ہوئی لہذا میں اس کی بیوی ہوں، تو وہ غلط ہوگا۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس صورتحال میں مبتلا ہیں، اور اس سلسلے میں علماء کرام سے رابطہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر طور پر رہنمائی فرمائیں گے۔ اس لیے اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو خود سے معاملہ طے کرنے کے بجائے کہ چاہے ایک چیز صحیح ہو گئی تو خود بخود دوسری بھی صحیح ہو گئی، یہ نہ سمجھا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد